بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور نیو کورس مشین لرننگ۔ آج ہم مشین لرننگ کی کلاس کا پہلا لیکچر دیکھیں گے۔ اس کورس کے اندر ہم جو بک فالو کریں گے ایز اے ریفرنس، دیٹ از انٹروڈکشن ٹو مشین لرننگ، تھرڈ ایڈیشن بائی ایتھم الپیڈائن، دیٹ از پبلشڈ بائی دا MIT پریس ان 2014۔ آلدو یہ تھوڑی سی اولڈ بک ہے، لیکن اس کا جو لیٹسٹ کنٹینٹ ہوگا وہ بھی میں ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتا رہوں گا۔ آج کا لیکچر ہمارا انٹروڈکشن پہ ہے کہ مشین لرننگ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے اور اس کی ہمیں کہاں ریکوائرمنٹ ہے۔ بگ ڈیٹا۔ دیر از اے وائڈ اسپریڈ یوز آف پرسنل کمپیوٹرز اینڈ وائرلیس کمیونیکیشن دیٹ لیڈس ٹو بگ ڈیٹا۔ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں کہ جو بہت سارا ڈیٹا پروڈیوس کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہم ایک فیس بک کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے ای میل کو دیکھ لیں، ہم اپنے چیٹس کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کمیونیکیشنز کو دیکھ لیں، اینڈ دیر آر مینی مور ادر آن لائن اپلیکیشنز وچ پروڈیوس ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ There was a time when the data was kept by the organizations, which was a private asset of those organizations. But however, today we can see the data is available everywhere. We are both producers and consumers of the data. Data is not random. This is very interesting point to understand, that at present the data that we use, it's not random thing. This data has some patterns. For example, if we look at the customer behavior، اگر کوئی کسٹمر کسی جگہ شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس نے کیا چیز پرچیز کی، اور اگر ایک آئٹم پرچیز کر لیا ہے تو اس کے ریلیٹڈ دوسرا آئٹم کون سا پرچیز کر سکتا ہے وہ یا کرے گا۔ اسی طرح سے چینج ان آئل پرائسز، چینج ان اسٹاک مارکیٹ اینڈ مینی ادر تھنگس۔ ویل ڈیزائنڈ الگورتھمز آر ریکوائرڈ ٹو سالو سچ پرابلمس۔ یہ جو پرابلمس ہم دیکھ رہے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں بہت اچھے الگورتھمس چاہیے۔ وی نیڈ بگ تھیوری ٹو ایکسٹریکٹ دیٹ اسٹرکچر فرام ڈیٹا فار انڈرسٹینڈنگ دی پروسیس اینڈ میکنگ پریڈکشنز فار دا فیوچرس۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا اویلیبل ہے مختلف قسم کے سورسز میں، آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، ٹیکسچوئل، نومیرک، اینڈ we need to analyze it to find out the patterns, the regularities, and then we come up with the decisions about those things. The nature of data. For simple tasks we have well defined data and we can produce exact output. For example, if we want to find out the power of a number, we can easily write the program for that where we can input the number and it will give us the power of that number. That may be a square, that may be a cube, or whatever. List of customers who bought a product from a superstore. So for some tasks we do not have even an algorithm. کچھ ٹاسک ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس الگورتھم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل predicting customer behavior, spam email for legitimate ones, and so on. We know the input and output, but we do not know the process. We want to enable our machines to extract the process by looking at input and output. اب یہ ایک ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سی پوائنٹ موجود ہے کہ ہم مشینز کے ذریعے سے اس قسم کا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، مشینز کو اس طرح سے انیبل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو دیکھ کے اس کا ریلیشن شپ خود ڈھونڈ لے، ہمیں نہ بتانا پڑے۔ Why learn? Machine learning is a programming computers to optimize performance criterion using example data and past experience. ٹھیک، یہاں پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی کہ جب ہم اپنی مشین کو ٹرین کر رہے ہوں گے، اپنی مشین کو سکھا رہے ہوں گے، تو اس وقت ہم کچھ ڈیٹا یوز کریں گے۔ That data is known as past experience. There is no need to learn to calculate payroll. ٹھیک، اب یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے پے رول کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس میں لرننگ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ ایک بندے نے اس کو جو ہے کنوینس الاؤنس اتنا ہے، اس کا میڈیکل الاؤنس اتنا ہے، اس کا ہاؤس رینٹ الاؤنس اتنا ہے، اس کا بیسک پے اتنا ہے، تو اس کی ٹوٹل پے کیا ہوگی. اس قسم کی کیلکولیشن پرفارم کرنے کے لیے لرننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. دس از اے سمپل پروگرامنگ. لرننگ از یوزڈ وین ہیومن ایکسپرٹیز ڈز ناٹ ایگزسٹ. بہت ساری جگہوں پہ میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ مشینیں آٹومیٹکلی لرن کریں. فار ایگزامپل آپ ایک مشین ہے جو کہ مارس کے اوپر چل رہی ہے، تو اس مشین کی نیویگیشن کے لیے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ہیومن وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، سو وی نیڈ intelligent machines, the machines which learn from the experience, the machines which learn from the data. Humans are unable to explain their expertise. For example, speech recognition. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اسپیچ کو ہم کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، کیسے اس سگنلز کو پیٹرنز بنتے ہیں، ان پیٹرنز کو کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کس طرح اس کے اندر میننگ آتے ہیں اور ان میننگ کو ہم کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. سولوشن چینج ان ٹائم، راؤٹنگ آن اے کمپیوٹر نیٹورک. ایک اور قسم کا پرابلم کہ جہاں پہ سولوشن آپ کا چینج ہو رہا وقت کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ہمیں لرن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے راؤٹنگ چینج ہو سکتی ہے، ایک جگہ پہ کنجیشن ہو گئی ہے، ایک راؤٹر صحیح نہیں چل رہا، آپ دوسرے راؤٹر کی طرف ٹریفک کو موو کرانا چاہتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ڈائنامکلی چینج دا سولوشن فار دیٹ، اینڈ دیٹ کوڈ ناٹ بی ڈن ود دی ہارڈ کوڈڈ پروگرامنگ وچ از فکسڈ. Solution needs to be adapted to particular cases, for example biometrics and etc. So wherever such kind of situations and other kind of situations exist that requires a dynamic or changing solution, we need the learning algorithms, the machines that can learn automatically. What is learning? Learning general models, algorithms from a data of particular examples. And what is a model? بیسیکلی ہمارے پاس ایک کنسیپٹ موجود ہے فنکشنز کا، کہ جب ہم فنکشن کو ان پٹ دیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی آؤٹ پٹ پروڈیوس کر دیتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں a function is a mapping between input and output, and again that function could be called as algorithm, اور میتھمیٹکس کی زبان میں ہم اس کو ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. Data is cheap and abundant, available in huge amount at present in the form of data warehouses, in the form of data marts. Knowledge is expensive and scarce. عام ڈیٹا کو دیکھ کے ہم اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس میں پیٹرنز فائنڈ کر لیں، اگر ہم اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر موجود ڈیٹا ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، تو ہم اس میں سے یوزفل انفارمیشن اور نالج ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ ان ریٹیل کسٹمر ٹرانزیکشنز ٹو کنزیومر بیہیویئر. ٹھیک، پیپل ہو باٹ، for example Blink also bought Outliers. Build a model that is a good and useful approximation to the data that we need, right? For example, we want to build a model that could approximate the algorithm, and then when it builds a model or approximation is performed, we can say that the system has learned. Data mining, an application of the machine learning. Application of machine learning to large databases, that is called data mining. For example, ریٹیل کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹیل سیل کے اندر اس کی اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، فائنانس میں اس کی اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، مینوفیکچرنگ میں کیا ہے، میڈیسن کے اندر، ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر، بایو انفارمیٹکس کے اندر، ویب مائننگ کے اندر، میڈیسن مینوفیکچرنگ، ڈائگنوزز اینڈ ایٹیسی. A big list is there. What is the machine learning? Machine learning is more than data mining. Data mining is one of the application for that. Optimize a performance criterion using example data or past experience. This is very important. کہ ہم past experience کے اوپر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہے وہ برگر پسند کرتے ہیں، اور کون سے لوگ جو ہے کون سے لوگ فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں، اور کون سے لوگ جو ہے وہ ریگولر فوڈ پسند کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی نہ کوئی کرائٹیرین تو ہوگا. تو ہم بہت سارے لوگوں کو جیسے جیسے ہر مختلف لوگ دیکھتے چلے جائیں گے، تو ہم اس کرائٹیریا کو مضبوط سے مضبوط بناتے چلے جائیں گے تاکہ وہ دونوں قسم کے لوگوں میں ڈیفرینشیٹ کر سکے. سو بیسکلی وی آر آپٹیمائزنگ دی پرفارمنس آف آور کرائٹیرین یوزنگ دی ایگزامپل ڈیٹا. رول آف اسٹیٹسٹکس، انفرنس فرام اے سیمپل. دس از ویری امپورٹنٹ. اسٹیٹسٹکس بہت ساری انوالو ہے ہمارے مشین لرننگ کے اندر.
اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انفرنس کرے, ریزلٹس کو نکالے, پریڈکشنز کرے لوکنگ ایٹ دا سیمپل ڈیٹا. اور آف کورس اس سے پہلے جو ہے ہمارا ماڈل بلڈ ہو چکا ہوگا, ٹرین ہو چکا ہوگا. رول آف کمپیوٹر سائنس, efficient algorithms to solve the optimization problems representing and evaluating the model for inference. تو یہاں پہ ہمیں دو ڈومینز کا جو ہے رول نظر آ رہا ہے, اسٹیٹسٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس, اینڈ آف کورس میتھمیٹکس از انوالوڈ ان دیٹ. تو دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ کچھ اور برانچز بھی ہیں جن کا رول موجود ہے مشین لرننگ کے اندر. فار ایگزامپل ہمارے پاس میتھ کا رول موجود ہے اس میں, رائٹ. ڈومین بزنس نالج ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ٹریڈیشنل ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. سو بیسکلی دیز آر سم اوور لیپنگ فیلڈز. In other words, we can say that data science or machine learning is a collection of mathematics, statistics, computer science and IT. Right? So whereas the role of mathematics is very important in this context, and there are few of the domains, for example linear algebra, probability theory in statistics, multivariate calculus, algorithms and complexity, these play very important role in our machine learning algorithms. So ہم اس اسٹڈی کے اندر مشین لرننگ کو چونکہ دیکھ رہے ہوں گے تو ہم کمپیوٹر سائنس کے اسپیکٹ کو دیکھیں گے, ہم میتھمیٹکس کے اسپیکٹ کو دیکھیں گے اور اسٹیٹسٹکس کے اسپیکٹ کو دیکھیں گے. تو یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہوں گی. تو ہمارا کورس بھی موسٹلی انہی چیزوں کو ہی فوکس کر رہا ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ورسز مشین لرننگ ورسز ڈیپ لرننگ. You can see that the progress in the domain. Artificial intelligence, it is early artificial intelligence that created the interest of the people in this domain, and mostly it was based on case based reasoning. آپ کے پاس رول بیسڈ سسٹمز آیا کرتے تھے, ایکسپرٹ سسٹمز کی ہم اس میں بات کیا کرتے تھے, جہاں پہ الگوریدم ہم خود ڈیزائن کرتے تھے, جہاں پہ ڈیٹا کو دیکھ کے ڈیسیژن مشین آٹومیٹک نہیں کرتی تھی, بلکہ ہم نے رولز اس کے اندر بلڈ کیے ہوتے تھے اور ان رولز کو لے کر ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہی ہوتی تھی. اٹ واز اسٹارٹنگ فرام 1950s اینڈ آن ورڈز, اینڈ ان 1980s مشین لرننگ کے کنسیپٹس آنا شروع ہوئے, اس پہ بات ہونا شروع ہوئی کہ ہاؤ این الگوریدم کین چینج اٹس شیپس بیسڈ آن دا ڈیٹا وچ ہیز بین یوز ٹو ٹرین اٹ. اور 2010 تک موسٹ آف دا جو آپ کا ریسرچ ورک ہے اور پروڈکٹ ورک ہے وہ اے آئی کی ڈومین کے اندر مشین لرننگ پہ چلتا رہا, اور اس کے بعد جو ہے ایک شفٹ آ گیا ٹورڈز دا ڈیپ لرننگ, کیونکہ ڈیپ لرننگ جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹا کو دیکھ سکتی ہے, زیادہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ اس کو دیکھ سکتی ہے, زیادہ بڑے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتی ہے, اور اس کے ماڈل جو ہیں وہ زیادہ جنرلائزیبل ہو سکتے ہیں as compared to machine learning. So at present we can say that around 90% work of AI is being done using the deep learning methodologies. ٹھیک, جہاں پہ ایون کہ ہمارے پاس کنسیپٹس اب یہاں تک آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ سم ٹائم ہم جو الگوریدم ڈیولپ کرتے ہیں اس الگوریدم کی ورکنگ کو ہم بھی صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر رہے ہوتے, آلدو ہیومنس نہیں لکھے ہوتے ہیں, لیکن ہیومن ہی ان کی انڈرسٹینڈنگ پوری کی پوری ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں. اتنے کمپلیکس اور اتنے لارج ماڈلز ہمارے پاس بننا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. انڈسٹریل اپلیکیشن آف مشین لرننگس, دیر آر numerous applications of machine learning, and now you can see that almost all of the software houses or the software product development companies, they are using one or the other part of AI in their products. And when we talk about the AI in their products, it means that machine learning and a specialized form deep learning are being used in that. Here are few of the examples. You can see that image recognition, for example, this automatic language translation, medical diagnosis, stock market trading, online fraud detection, virtual personal assistants and lot more. یہ ایک آپ کو کچھ اپلیکیشنز دکھائی گئی ہیں, but the list is not limited to it. آپ کو
اس کورس کے اندر ایک چیز پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ اب اے آئی کی موسٹ آف دا ریسرچ جو ہے مشین لرننگ بیسڈ ہی چلی گئی ہوئی ہے اور ڈیپ لرننگ بیسڈ چلی گئی ہوئی ہے. تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ دا ایریا ویئر یو وانٹ ٹو سالو سم پرابلم، کمپیوٹیشنل پرابلم. وہ ایریا آپ کا ریسرچ ڈومین اسپیسیفائی کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا ریسرچ کے طور پہ یا تھیسس کے طور پہ کریں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل ٹو get into the research area you must have some wider domain of your interest. جب تک آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اچھا کام نہیں کر سکیں گے. تو choose a problem, choose a domain of your own choice. Categorical applications. Before coming into the categorical applications, we look at this. You can see that the automation, the computation basically, that is a bigger domain. اس کے اندر ایک اسمالر ڈومین ہے ہمارے پاس وچ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے اندر پھر ایک اسمالر ڈومین ہے ہمارے پاس مشین لرننگ. دین وی ہیو ڈیپ لرننگ. سو وی موو فرام ڈوئنگ ٹو تھنکنگ. یہ ڈوئنگ ٹو تھنکنگ بڑا انٹرسٹنگ فیز ہے ہمارے پاس. ڈوئنگ ٹو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے بڑا ہی ایک وائڈر کنٹیکسٹ کے اندر، یہاں پہ آٹومیشن کے اندر ہم سارے کمانڈز، سارے الگوریدمز خود لکھتے تھے اور ڈیٹا ان کے مطابق چینج ہوتا تھا، یعنی ڈیٹا کو الگوریدم چینج کرتا تھا. لیکن یہاں سے بات آگے بڑھتے بڑھتے جب یہاں تک ہم ڈیپ لرننگ تک پہنچے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ الگوریدم کو ڈیٹا چینج کرتا ہے. دا تھنگ ہیز بین ریورسڈ. یہاں کیا الگوریدم چینج کرتا تھا ڈیٹا کو، اور یہاں ڈیٹا چینج کرتے ہیں الگوریدم کو. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. There are some of the applications given over here, categorical applications. For example, association, rules, supervised learning ہے. لرننگ کے ہمارے پاس 3 بڑی کلاسز ہیں. کلاسیفیکیشن ہے، اس کے اندر ریگریشن ہے، انسپروائزڈ لرننگ ہے، ری انفورسمنٹ لرننگ ہے. بیسکلی یہ جتنی ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ 2 بڑے ٹاسک ہیں جو اس کے اندر ہم پرفارم کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن اینڈ ریگریشن. لرننگ ایسوسیشنس. Let's say that we'll go toward a problem which is called basket analysis. ٹھیک، ہم basket analysis میں probability یوز کریں گے کہ let's say that probability of y given x, probability that somebody who buys x also buys y. In other words, ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ probability such that user has bought x, what is the probability that he will buy or she will buy y, where x and y could be products, services or anything else. For example, probability a customer has bought a burger, what is the probability that she will buy a cold drink? Let's say that is 0.7. So here is the example of the association rules. A person who has bought a fish, is there a chance that he will buy some stuff to catch the fish? A person has bought an apple, what's the chance for him to buy a cake, and so on. Classification. Example, credit scoring. Differentiating between low risk and high risk customers from their income and saving. ٹھیک، تو یہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن کی ایک ایگزامپل ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ڈیٹا ایگزسٹ کرتا تھا، ٹھیک، اس کو ہم نے پلاٹ پہ ڈرا کیا. تو یہاں ہم نے ایک رول بنا دیا. اس رول کو، اس ماڈل کو، اس فارمولے کو ہم کہیں گے کہ دس از آور ڈسکریمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ رول کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ رول یہ ہے کہ اف انکم گریٹر دین تھیٹا 1، دیکھیں یہاں پہ ہم نے انکم رکھی ہوئی ہے کہ انکم گریٹر دین تھیٹا 1 اینڈ سیونگ گریٹر دین تھیٹا 2، تو لو رسک ہے ہمارے پاس، ادروائز ہائی رسک ہے. ٹھیک، تو اس اف فارمولے کو آپ اس فگر کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کیسے یہ رول اس فگر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کلاسیفیکیشن اینڈ ایپلیکیشنز. پیٹرن ریکگنیشن، ٹھیک ہے، ایک اس کی ایگزامپل ہے. عموماً پیٹرن ریکگنیشن سے ہی ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کی فردر ایگزامپلس کیا ہے ہمارے پاس؟ فیس ریکگنیشن ہے، کریکٹر ریکگنیشن ہے، اسپیچ ریکگنیشن ہے، میڈیکل ڈائگنوزز ہے، بایو انفارمیٹکس ہے، آؤٹ لائر، نویلٹی ڈیٹیکشن اینڈ مینی مور. These are few of the classification examples. And here is
फेस रिकग्निशन एग्जांपल, ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक, कि जब हमने अपने एल्गोरिदम को ये पिक्चर्स दिखाई तो इसमें हमने अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि जी मिसाल के तौर पे दिस इज़ मिस्टर ए, दिस इज़ मिस्टर बी, दिस इज़ मिस्टर सी, दिस इज़ मिस्टर सी डी, और उसके बाद हम टेस्ट इमेजेस देंगे उसको। टेस्ट इमेजेस में ये होगा कि सिस्टम हमें बताए कि ये पिक्चर किसकी है, इज़ दिस मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द इमेजेस। रिग्रेशन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो कि हम सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग से या डीप लर्निंग के ज़रिए से। एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार, ठीक, इन दिस डायमेंशन वी हैव अ प्राइस एंड इन दिस डायमेंशन वी हैव माइलेज। तो कार एट्रीब्यूट एक्स है हमारे पास, तो उसकी बेस पे हम उसका वाई निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे, यानी माइलेज देख के हम उसकी प्राइस बताएंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे विच इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, और इसको हम प्रीवियसली बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 9 यू हैव स्टडीड इट। W0 W1x प्लस W0, ठीक, या y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो y इज इक्वल टू g गिवन थीटा, g x गिवन थीटा, कि आपके पास अब यहाँ पे देखें g जो है मॉडल है, थीटा इज़ द पैरामीटर। अगर थीटा पैरामीटर आपको पता हो तो x की प्रोबेबिलिटी या वैल्यू आप निकाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि y क्या है उसमें। इन अदर वर्ड्स मॉडल हमें यहाँ पे समझ आ गया कि मॉडल इज़ आ मैथमेटिकल फार्मूला। रिग्रेशन एप्लीकेशंस, बहुत सारे रिग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक है नेविगेटिंग अ कार, एंगल ऑफ द स्टीयरिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, कि पहले कितना चेंज होता है, अब हम क्या उसको चेंज करें, काइनामेटिक्स ऑफ आवर बोट आर्म एंड सो ऑन। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इट इज़ अ टास्क ऑफ लर्निंग अ फंक्शन। पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डेटा को देख के कोई एल्गोरिदम सिस्टम खुद ब खुद डिज़ाइन कर रहा है। इट इज़ द टास्क ऑफ लर्निंग अ फंक्शन दैट मैप्स एन इनपुट टू एन आउटपुट बेस्ड ऑन एग्जांपल इनपुट आउटपुट पेयर्स, कि हम कंप्यूटर को इनपुट भी देते हैं और बताते हैं कि उसकी ये आउटपुट होगी, तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमारा मशीन, हमारा सिस्टम वो इसका रिलेशनशिप खुद अंडरस्टैंड करेगा कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो वो एक किस्म का एल्गोरिदम होगा रिलेशनशिप। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम कोई नई इनपुट देंगे तो उसकी आउटपुट हमें वो निकाल के दे देगा, ठीक। तो ये हमारे पास है सुपरवाइज्ड लर्निंग का कंसेप्ट। इट इन्फर्स फंक्शंस फ्रॉम लेबल ट्रेनिंग डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक। लेबल ट्रेनिंग डेटा क्या होगा, यही इनपुट ट्रेनिंग डेटा, आउटपुट क्या होगी, उसका लेबल होगा कि ये इस इनपुट के लिए ये आउटपुट होनी चाहिए। तो हम लेबल ट्रेनिंग डेटा देंगे एल्गोरिदम को, और एल्गोरिदम जो है उसको अपने आप को ट्रेन करेगा उसके ऊपर। इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई पेयर वेयर एक्स इज सम वेक्टर, यानी ये एक वैल्यू होगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, कुछ भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फेसेस को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं तो एक फेस के लिए क्या हो सकता है कि जी नोज़ साइज़, आई साइज़, आईब्रो साइज़, फेस, एयर टू एयर डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो एक बंदे के लिए जो है वो कोई 5-7 वैल्यूज़ हो सकती हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका वाई नाम होगा कि अगर ये वैल्यूज़ हो तो उसका नाम ये होगा। तो यूँ हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस किस्म के कई इंस्टांसेस होंगे, यानी 15 लोगों का डेटा होगा तो 15 इंस्टांसेस होंगे एंड सो ऑन। एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, एन SL एल्गोरिदम एनालाइजेज द ट्रेनिंग डेटा एंड प्रोड्यूसेस एन इन्फरेड फंक्शन, ठीक, इन्फर्ड फंक्शन, कि वो डेटा को देख के फंक्शन खुद प्रोड्यूस कर लेता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर मैपिंग न्यू एग्जांपल्स, जो कि नई एग्जांपल के मुताबिक डिसीजन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दिस स्लाइड शोज एस हाउ द सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ये लेबल डेटा है, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास और ये लेबल्स हैं, तो इस पूरे सेट को हम कहेंगे ये लेबल डेटा है। तो इसमें शेप्स हैं हमारे पास, जैसे हेक्सागोन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है। तो हम ये लेबल डेटा देते हैं अपने मॉडल को, वो ट्रेन हो जाता है। जब इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाद में कभी हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फिगर देंगे तो वो हमें बता देगा कि इसका लेबल क्या है, स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला फिगर देंगे तो वो बता देगा इसका लेबल ये है।
تو یوں ٹریننگ کے بعد سسٹم کو ہم پروڈکشن میں لے آتے ہیں. سپروائز لرننگ یوزز پریڈکشن آف فیوچر کیسز. ٹھیک, یوزز کیا ہیں؟ پریڈکشن آف فیوچر کیسز. یوز دا رول ٹو پریڈکٹ دی آؤٹ پٹ فار دی فیوچر انپٹس. نالج ایکسٹریکشن ہے, کمپریشن ہے, آؤٹ لائر ڈیٹیکشن ہے, اینڈ مینی ادر اپلیکیشنز ایگزسٹ فار دا سپروائز لرننگ. اور اس کورس کے دوران آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے بھی رہیں گے, ایگزامپلس کہ کیا کیا ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. انسپروائز لرننگ. انسپروائز لرننگ میں ہم ان کیٹیگرائز یا ان لیبل ڈیٹا دیتے ہیں سسٹم کو. جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ سارا مکس اور اس کے ہم نے لیبلز پرووائڈ نہیں کیے, تو سسٹم ہمارا کوئی بھی الگوریدم یوز کرتے ہوئے آٹومیٹکلی ان کو مختلف قسم کے گروپس میں ڈیوائڈ کر لے گا. آل دو سسٹم ہمارا ان کو ایگزیکٹ نام نہیں دے پا رہا, ایگزیکٹ لیبل نہیں دے سکتا, ہاؤ ایور سسٹم ان کو مختلف کلسٹرز میں ڈیوائڈ کر دے گا. ایک قسم کی کیٹیگرائزیشن پرفارم ہو گئی, کلاسیفیکیشن پرفارم ہو گئی. رائٹ. انسپروائز لرننگ جو ہم نے ایگزامپل دیکھی ابھی وہ انسپروائز لرننگ کی تھی, کیونکہ ہم لیبلز نہیں دے رہے تھے یہاں پہ. تو دس از انسپروائز لرننگ. لرننگ واٹ نارملی ہیپنس. ٹھیک, نو آؤٹ پٹ, کلسٹرنگ, گروپنگ سملر انسٹانسز. ٹھیک, کوئی پرٹیکولر اسپیسیفک آؤٹ پٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی, لیکن کلسٹرز آپ کے ڈیولپ ہو جائیں گے. ایگزامپل اپلیکیشنز کیا ہیں؟ کسٹمر سیگمنٹیشن ان کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم, امیج کمپریشن, کلر کوانٹائزیشن, بایو انفارمیٹکس, لرننگ موٹیوس وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہیں ڈیفینیشنز, آپ نیٹ پہ دیکھ لیں, ادروائز ابھی اتنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے موٹیو کیا چیزیں وغیرہ. نیکسٹ از ری انفورسمنٹ لرننگ. ری انفورسمنٹ لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہوتا ہے, وہ ایجنٹ کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ کے اوپر, اور انوائرمنٹ کی اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے, اور انوائرمنٹ سے اس کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کی بیس کے اوپر, ریوارڈ کے اوپر اور اسٹیٹ کے اوپر, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگلا ایکشن اس کا کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک روبوٹ نے میز پہ پڑے ہوئے گلاس کو اٹھانا ہے, تو وہ اپنے ہاتھ کو, آرم کو تھوڑا سا موو کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ انوائرمنٹ سے کیا ریوارڈ اس کو پازیٹیو آیا ہے یا نیگیٹو آیا ہے. اگر ریوارڈ پازیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ گلاس کی طرف ہی موو ہوا ہے, اور اگر ریوارڈ نیگیٹو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ گلاس سے کہیں دور موو ہو گیا ہے, تو اس کو اپنا ایکشن چینج کرنا چاہیے. سو یوں ہم ری انفورسمنٹ لرننگ کو یوز کرتے ہیں. لرننگ اے پالیسی, سیکوینس آف آؤٹ پٹس. ٹھیک ہے, کہ ایک ایکشن لیا تو کیا آؤٹ پٹس جنریٹ ہو رہے ہیں, اور پھر انہی کی بیس پہ اس نے نیا ایکشن پروڈیوس کرنا ہے. نو سپروائزڈ آؤٹ پٹ بٹ ڈیلیڈ ریوارڈ. تو ریوارڈ کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, ہم سپروائز نہیں ہوتا, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے صحیح ایکشن پرفارم کیا یا غلط کیا, لیکن ریوارڈ اس کو بتائے گا کہ اس نے کیا کیا. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ کریڈٹ اسائنمنٹ پرابلم ہے, گیم پلینگ ہے, روبوٹ میز ہے, ملٹیپل ایجنٹس, پارشلی آبزرویبلٹی وغیرہ وغیرہ. اس کورس کو پڑھنے کے لیے آپ کو, اٹ از اے ویری پروگرامنگ انٹینسو کورس, اور آپ کو کچھ ٹولز چاہیے ہوں گے جن میں ہم پروگرامنگ کریں گے. وہ ٹولز کون سے ہیں پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ پائتھن 3.x 3.6 3.7 3.5 جو بھی ورژن آپ کو مل جائے آپ انسٹال کر لیں اپنی مشین کے اوپر. کوئی ایک آئی ڈی جس کے ساتھ آپ بہت اچھا جس کے اندر آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے, فار ایگزامپل دیٹ کوڈ بی PyCharm, جوپیٹر نوٹ بک, اسپائڈر. ٹو انڈرسٹینڈ these tools and the Python you need to do some tutorials. اس کے ساتھ ساتھ Python میں آپ کو کیا چیزیں لرن کرنی ہیں, کم سے کم آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک لینگویج کنسٹرکٹس کیا ہیں, ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں, ویریبلز, اف اسٹیٹمنٹس, لوپس, فنکشنز, ڈیٹا اسٹرکچرز لائک اریز, ڈکشنریز, لسٹس, ٹپل, سیٹس, فائل ہینڈلنگ وغیرہ وغیرہ. یوز آف لائبریریز لائک نمپائی اور پانڈاز, ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ یوز کرتے رہیں گے. رائٹنگ نوٹ بکس اینڈ جوپیٹر نوٹ بک, یہ آپ کو آنا چاہیے. نوٹ بک کیا چیز ہے اور جوپیٹر نوٹ بک کیا ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹوٹوریل آپ کے لیے نہیں ہوگا. یو مسٹ ڈو اٹ یور سیلف یوزنگ آن لائن ہیلپ اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. رائٹنگ پروگرامز اینڈ PyCharm آئی ڈی اور وٹ ایور جوپیٹر یا اسپائڈر جو بھی آئی ڈی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو پروگرام لکھنا, اس کو ڈیبگ کرنا آنا چاہیے. انسٹالنگ اینڈ ریموونگ لائبریریز اینڈ Python, رننگ, ڈیبگنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ دی Python اسکرپٹس. یہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہوں. ڈیٹا اینڈ مشین لرننگ. مشین لرننگ از آل اباؤٹ فائنڈنگ دا پیٹرنس فرام ڈیٹا. یعنی ڈیٹا جو ہے وہ کور ہے
ساری کی ساری مشین لرننگ آپ کی ڈیٹا پہ بیس کرے گی. ڈیٹا از ریکوائرڈ فار مشین لرننگ الگوریدمس ٹو آپریٹ اپان. دیر آر مینی آن لائن ڈیٹا ریپوزیٹریز. You can develop your own data set as well. Every data set is different from other in one or other context. So you need data, and the data could be a special purpose data or general purpose data or whatever it is. ٹھیک, یہاں پہ کچھ سورسز لسٹ کیے ہوئے ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا سیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور ان کے ساتھ کام کر سکیں گے. دیر آر مینی ادر سورسز اویلیبل. ٹھیک, تو آپ اپنی پریکٹس کے لیے یہاں سے بھی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا اور اگر آپ کے نظر آتا ہے ڈیٹا سورس تو آپ وہاں سے بھی ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. Now I gave you an assignment 1. پہلی assignment, solve the exercises of chapter 1 of your reference book. 9 questions are there and you have to solve all of the 9 questions, and you have to submit this assignment on Monday, coming Monday. Write the summary of following paper, Application of Machine Learning and Rule Induction by Pat Langley and Herbert A. Simon. The paper is present in the GitHub dictionary directory where this slide is available. So you have to produce these 2 things. I hope کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مشین لرننگ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے, اور فیوچر میں مشین لرننگ کا رول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے اندر کیا ہو سکتا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو تیار کریں مشین لرننگ پڑھنے کے لیے. آئی ہوپ دا تھنگز آر کلیئر ٹو یو. سی یو نیکسٹ ٹائم ان نیکسٹ لیکچر انشاء اللہ. اللہ حافظ.